آج کا ہمارا عنوان وضو کی فضیلت کے حوالے سے اور اسی حوالے سے آج ہمارا درس حدیث ہے جو آئے کریمہ آپ احباب کے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب نماز میں کھڑے ہونے کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ 4 فرائض ہیں وضو کے جن کو خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے تھے، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا، کہ بے شک قیامت کے دن میری امت کو لایا جائے گا غرم محجلین من آثار الوضوء۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے چہرے، ان کے ہاتھ پاؤں وضو کے اثر کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ جو وضو کرنے والے ہیں، کسی بھی عبادت کے لیے وہ وضو کرتے ہیں یا ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن ان کے وضو کی اثر کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے چاہتا ہے کہ اس چمک کو بڑھائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس طرح کرے، یعنی وضو وہ کرتا رہے تاکہ اس کے ہاتھ پاؤں اور چہرے کی چمک وہ بڑھتی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، سمعت خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے خلیل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے سنا۔ آپ کا یہ معمول مبارک تھا، جب مسجد نبوی کے اندر آپ درس حدیث دیتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ اشارہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اطہر کی طرف یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے اس دوست کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دوست کو، اپنے خلیل یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کے جو زیورات ہیں مومن کے ان حصوں تک پہنچ جائیں گے جہاں تک وہ وضو کرتا ہے۔ جنت کی آرائشیں اور جنت کے جو زیورات ہیں وضو کرنے والوں کے ان اعضاء کے اوپر پہنائے جائیں گے جہاں تک وہ وضو کرتا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء، جس شخص نے صحیح طریقے سے وضو کیا، خرجت خطایاہ من جسدہ، اس کے جسم سے تمام گناہ نکل جاتے ہیں۔ صحیح طریقے سے وضو کرے تو اس کے جسم کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے نکل جائیں گے، حتیٰ تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے بھی جو گناہ ہوں گے اللہ رب العزت ان کو بھی نکال دے گا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس سے مروی ہے، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو میں نے دیکھا، توضأ مثل وضوئی ھذا، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اسی طریقے سے وضو کیا جس طرح کہ میں نے وضو کیا ہے۔ ثم قال، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ ھذا، جس نے اس طریقے سے وضو کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پہلے والے سارے گناہوں کی بخشش فرما دی جاتی ہے۔ اس کے پہلے والے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے بخش دیے جاتے ہیں۔ وَقَانَتْ صَلَاتُهُ
وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةٌ، اور فرمایا صرف وضو کے ساتھ ہی اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی مسجد کی طرف چل کے آتا ہے یا آ کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا جو ثواب ہے وہ اضافی ہے۔ یہ جو ثواب ہے مسجد کی طرف چل کے آنا، نماز ادا کرنا، فرمایا یہ اس کے لیے اضافی ثواب ہے، اضافی اجر ہے۔ اللہ صرف اس کے وضو کرنے سے ہی اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے کتنا اکرام رکھا ہے کہ ایک ایک عمل پہ اللہ رب العزت امت محمدیہ کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ ہم تک ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی کس طریقے سے بخشش کرا سکتے ہیں، کس طریقے سے اپنے درجات کو بلند کرا سکتے ہیں۔